رمضان المبارک کے مہینے میں ہم قرآن سے جڑے رہے. آخر ہم نے قرآن کے کتنے حقوق ادا کیے، اور رمضان کے بعد جو زندگی ہماری شروع ہوتی ہے، عام زندگی میں بھی ہم قرآن کے کتنے حقوق کو ہم ادا کرتے ہیں، اور ان حقوق کی ادائیگی پر اللہ تبارک و تعالی اسلام و معزز سامعین، قرآن کریم ایک خوبصورت حسین نوشتہ ہدایت، نسخہ کیمیا اور اس سے وابستہ رہنے والوں کے لیے کامیابی اور کامرانی کا ضامن ہے. عام زندگی میں ہم اپنی زندگی میں کئی زاویوں سے اپنے حقوق کے تقاضوں کا خیال رکھتے ہیں. اسی طریقے سے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر قرآن کے کچھ حقوق عائد کیے ہیں، جن کو پورا کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے اوپر قرآن کریم کے 5 حقوق عائد کیے ہیں، جن کو ادا کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، ہماری کامیابی کے لیے اور کامرانی کے لیے. قرآن کریم کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لایا جائے، قرآن پر ہمارا ایمان ہو. یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے، جو انسانوں کی ہدایت اور اس کی رہنمائی کے لیے نازل کی گئی، اور یہ کتاب منزل من اللہ ہے. اللہ کی کتاب ہونے میں ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہیں. قرآن کا حرف حرف سچا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ. یہ ایمان انسان اپنے اندر رکھے کہ یہ کتاب لا ریب ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، پر انسان ایمان رکھے. دوسرا حق قرآن کا ہمارے اوپر یہ ہے المحافظۃ علی تلاوت القرآن، کہ انسان قرآن کو پڑھے جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے. اب قرآن کو پڑھنے کا حق کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے حق کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تعلق سے 3 اصول ہمیشہ آپ یاد رکھیے. 3 اصول. پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن کو خوش الحانی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ پڑھا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے، اچھے سے نہیں پڑھتا ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. زینوا القرآن باصواتکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو اپنی آوازوں سے خوبصورت بناؤ، کیونکہ اس کا خوبصورت بنانا پڑھنے کی لذتوں میں اضافہ کر دے گا. اور دوسرا اصول، اس کے معانی اور مفاہیم پر غور و فکر کر کے پڑھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا رہا ہے اپنے بندوں سے، کیا پیغام اللہ نے دیا ہے. اور تیسرا اصول، اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے انسان قرآن کو پڑھے. یہ 3 اصول ہیں تلاوت کے، کہ جو ان 3 اصولوں کو تلاوت کرتے وقت ملحوظ خاطر رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ پڑھنے کا حق ادا کرنے والا ہوگا. یہی بات تو صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس قراءہ، سب سے بہترین قرآن پڑھنے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الذی اذا قرأ رأیت انہ یخشی اللہ، کہ جب قرآن پڑھنے والا قرآن کو پڑھے تو تجھے محسوس ہو کہ اس نے اللہ کی خشیت رکھا۔ آج ہم پورا قرآن سن لیتے ہیں، قرآن پڑھتے بھی ہیں، لیکن وہ روحانیت، وہ خشیت ہمارے اوپر نہیں محسوس ہوتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم قرآن کو بغیر سمجھے پڑھتے ہیں، بغیر معنی اور مفاہیم پر غور و فکر کرتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ لہذا قرآن کریم کا تیسرا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھا جائے، غور و تدبر کے ساتھ پڑھا جائے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ عادت خاصہ تھی کہ صحابہ کرام جب قرآن کی تلاوت کرتے تو 10 آیتوں کو جب تک پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل نہیں کر لیتے تھے، 11ویں آیت پر آگے نہیں بڑھا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کی عادت تھی کہ 10 آیتوں کو پڑھتے، اس کو سمجھ لیتے اور اس پر عمل کرتے، پھر آگے 11ویں آیت پر بڑھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام طبری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، انی لاتعجب ممن قرأ القرآن وَلَمْ يَعْلَمْ تَأْوِيلَهُ فَكَيْفَ يَلْتَزُّ بِقِرَاءَتِهِ۔ امام قرطبی فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے شخص کے اوپر جو قرآن کی تلاوت تو کرتا ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں کہ اسے علم ہی نہیں کہ اس نے کیا پڑھا ہے۔ وَلَمْ يَعْمَلْ تَأْوِيلَهُ، اسے علم ہی نہیں ہے، وہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے کیا پیغام بھیجا ہے، وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ فَكَيْفَ يَلْتَزُّ بِقِرَاءَتِهِ، بھلا بتاؤ ایسا شخص قرآن کی لذت سے کیسے آشنا ہو سکتا ہے، قرآن کی لذت اسے کیسے مل سکتی ہے۔ اور امام زرکشی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، من لم یکن لہ علم وفہم وتقوی وتدبر لم یدرک من لذت القرآن شیئا۔ فرمایا کرتے تھے کہ جس کے پاس قرآن کا علم نہ ہو، قرآن کا فہم نہ ہو، تقوی نہ ہو، اللہ قرآن کی لذتوں سے آشنا نہیں ہوا کرتے، انہیں قرآن کی لذت نہیں ملتی جو قرآن کو بغیر علم اور بغیر فہم اور بغیر سمجھے پڑھا کرتے ہیں۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے تھے، من قرأ القرآن وتدبر طالبا للہدى یتتبین لہ طریق الجنہ۔ فرماتے تھے کہ جس نے قرآن کو پڑھا اور قرآن کو سمجھا بھی، قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے اور قرآن کو پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اس کے مدعا سے واقف ہے، اس لیے اس کی نیت یہ ہے، مقصد یہ ہے، فرمایا طالبا للہدی، کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے سے مجھے ہدایت دے دے اور مجھے صحیح راستے پر لگا دے۔ فرماتے ہیں تبین لہ طریق الجنہ، اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کے لیے جنت کی راہوں کو واضح فرما دیتا ہے۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان قرآن کو تو پڑھتا ہے وَلَمْ يَتَدَبَّرْ فَقَدْ هَجَرَ، لیکن قرآن کریم کو سمجھتا نہیں ہے تو ایسا شخص بھی مہجورہ میں شامل ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، کہ اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ فرماتے امام ابن قیم کہ جو قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتا وہ بھی قرآن کو چھوڑنے والوں میں شامل ہے۔ ایک اخبار جب ہمارے سامنے آتا ہے تو اسے ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں، ایک کتاب جب ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے تو اسے ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں، ایک خط اگر آتا ہے انسان کو علم نہیں ہے کہ کیا لکھ کر بھیجا ہے تو اسے دوسروں سے پڑھواتا ہے کہ کیا لکھ کر بھیجا گیا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب ہمیں دی جو انسان کو عظیم بنانے کے لیے کافی ہے، جو اس سے وابستہ ہے وہ دن بدن عظیم ہوتا چلا جاتا ہے، زندگی میں وہ انقلاب نہیں آئے گا
ہماری زندگی میں وہ انقلاب، وہ تبدیلی نہیں آئے گی، ہماری زندگی کی گاڑی پٹری پر نہیں اصل میں آ سکتی ہے جب تک ہم سمجھیں گے نہیں کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، کس چیزوں کو اللہ نے حرام کہا ہے، کن چیزوں کو اللہ نے حلال کہا ہے، کون سی چیز سود ہے، کون سی چیز تجارت ہے، کون سی چیز گناہ ہے، کون سی چیز نیکیاں ہیں، کون نفع بخش ہے، کون ہمارے لیے گھاٹے کی تجارت ہے۔ جب تک ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں کہ کون سی چیز نیکیاں ہیں یا کون سی چیز برائی ہے، کون سی چیز توحید ہے، کون سی شرک ہے، بغیر قرآن کو سمجھے ہم کیسے اسے جان سکتے ہیں؟ نہیں جان سکتا انسان۔ اور اگر یہ کہہ لے کہ قرآن آج سمجھ نہیں آتی تو یاد رکھیے کہ یہ بہت جھوٹی بات ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ نے بہت آسان اتارا ہے۔ جب اللہ کے نبی کے زمانے میں قرآن سمجھنے کے لیے آسان تھا تو آج تو علماء نے اس کی تفسیر اور ترجمہ کر کے اور آسان بنا دیا کہ اب کوئی کہے کہ ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ لہذا قرآن کا یہ تیسرا بہت بڑا حق ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے، اس کے معنی اور مفاہیم پر غور کیا جائے۔ یاد رکھیے اگر ایک آیت کو بھی انسان سمجھ لیتا ہے تو اس کی دنیا بدلنے کے لیے کافی ہے، اس کی آخرت بدلنے کے لیے کافی ہے۔ ایک آیت اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی ہے۔ قرآن کا یہ انقلاب ہے، انقلابی کتاب ہے یہ۔ قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو وہ صلاحیت دی ہے کہ انسانی دلوں کو پھیر دینے کی انقلابی صلاحیت یہ صرف قرآن کے اندر ہے کہ انسان جب اس کو ہدایت کی راہ اختیار کرنے کے لیے پڑھتا ہے اور اسے سمجھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دلوں میں قرآن کو جادو کی طرح اتار دیتا ہے اور اس کی زندگی ایک دم یکسر بدل جاتی ہے۔ ابھی وہ برائی پر تھا، نیکی کی راہ پر آ گیا، ابھی وہ شرک کی راہ پر تھا، توحید کی راہ پر آ گیا، ابھی وہ بدعت کی راہ پر تھا، سنت کی راہ پر آ گیا۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن کی بہت بڑی طاقت ہے، یہ قرآن کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ انسان کی زندگی قرآن جب سمجھ کے پڑھتا ہے تو بدل جاتی ہے، انقلاب آ جاتا ہے، تبدیلیاں آ جاتی ہیں انسانی زندگی میں۔ قرآن پڑھنے کے بعد اسے سمجھنا اس لیے ضروری ہے۔ چاہتے ہیں کہ آپ کی روحانیت کی جو غذا ہے، آپ کی روح کو ملے، کھانا آپ کے جسم کو مل جاتا ہے۔ قرآن کی جو روحانیت ہے اسے زندہ رکھنے کے لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور جب انسان قرآن کو سمجھتا ہے تو اس کی لذت سے آشنا ہوتا ہے، اسے اس کی لذت ملتی ہے، پھر دلوں پر اللہ کا خوف، اس کی خشیت بھی طاری ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی امید بھی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ آپ تاریخ کو پڑھیں گے، بڑے بڑے گنہگار وقت کے امام بن گئے، اللہ نے انہیں وقت کا امام بنا دیا صرف قرآن کو سمجھنے کی وجہ سے۔ فضیل بن عیاض بہت بڑے ڈاکو تھے رحمہ اللہ نے انہیں وقت کا امام بنا دیا۔ ایک آیت نے ان کی زندگی بدل دی، سورہ حدید کی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ ابھی اللہ کے بندوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف سے ان کا دل لرز جائے۔ یہ آیت سننا تھا، ان کی زندگی بدل گئی۔ بہت بڑے ڈاکو تھے، خراسان کے جنگلوں میں لوگوں کو لوٹا کرتے تھے، اور اللہ نے انہیں وقت کا امام بنا دیا قرآن کی وجہ سے۔ صحیح حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر ایک آیت میں پوری رات قیام اللیل میں اللہ کے نبی نے گزار دی۔ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم۔ صرف یہ ایک آیت میں اللہ کے نبی نے پوری رات قیام اللیل میں گزار دی، ایک آیت، صرف ایک آیت۔ تہجد میں یہ ایک آیت آپ پوری رات پڑھتے رہے، اس سے آگے بڑھے ہی نہیں۔ ان تعذبهم، اے اللہ اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے دے، یہ تیرے بندے ہیں اور انہیں معاف کرتے تو عزیز و حکیم ہے۔ اور روتے رہے اور پوری رات اسی آیت کو پڑھتے رہے۔ امام ابن قیم نے لکھا کہ یہ آیت یہ بتلاتی ہے کہ قرآن کو سمجھنا، قرآن کو پڑھنا، ختم کرنا یہ اصل نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا یہ اصل ہے۔ جب انسان قرآن کے مقصد اصلی کو سمجھ لیتا ہے تو اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن کا تیسرا سب سے بڑا حق ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ قرآن کا چوتھا بہت بڑا حق ہے، سمجھنے کے بعد عمل کرنا۔
عملی زندگی میں ہمارے قرآن نظر نہیں آتا ہے. قرآن کو ہم پڑھ لیتے ہیں, رمضان میں ختم بھی کر لیتے ہیں, لیکن سمجھ بھی لیتے ہیں, بسا اوقات سمجھ بھی لیتے ہیں ہم, لیکن عملی زندگی میں قرآن ہمارے نظر نہیں آتا. عملی تقاضوں کو ہم پورا نہیں کرتے. عمل کی جب باری آتی ہے تو ہم ہٹ جاتے ہیں. یاد رکھیے گا, قرآن کو پڑھنے, سمجھنے اور قرآن کے حقوق کو ادا کرنے پر اللہ نے جتنا انعام رکھا ہے, جتنی عزتیں بخشی ہیں, جتنی فضیلتیں اس کی ہیں, جتنی اعلیٰ جنت اس کے لیے رکھی ہیں, یاد رکھیے سمجھ کر عمل نہ کرنے کے بعد اللہ نے اس کے لیے اتنا بڑا عذاب بھی رکھا ہے. یاد رکھیے, عمل نہ کرنے پر اللہ نے بہت بڑا عذاب بھی رکھا ہے, بہت بڑا عذاب رکھا. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ امر الناس ان یعملوا بالقرآن فاتخذوا تلاوته عملا. فرماتے ہیں کہ لوگوں کو تو حکم دیا گیا تھا کہ وہ قرآن پر عمل کریں, لیکن لوگوں نے صرف قرآن کو پڑھنے کو ہی عمل سمجھ لیا اور دوسرے تمام اعمال کو انہوں نے ترک کر دیا. اور صحیح بخاری کی حدیث یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے, دیکھا کہ فرشتے ایک شخص کو پتھر اٹھا کر اس کے سر پر مار رہے ہیں اور اس پتھر سے اس کا سر چکنا چور ہو جا رہا ہے, اس کے سر کو پھوڑا جا رہا ہے اور وہ پتھر لڑک کر دوسرے طرف چلی جاتی ہے. پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اسے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جنہیں پتھر سے مارا جا رہا ہے, ان کے سروں کو کچلا جا رہا؟ فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں یأخذ القرآن, یہ قرآن کو تو لیتے تھے, قرآن کو سمجھ رہا ہے, پڑھ رہا ہے, اور نماز جو فرائض نماز ہے چھوڑ کر سویا ہوا. اب ذرا بتائیے, قرآن نے ہمیں نہیں کہا تھا اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا, کہ جس نے نماز کو ضائع کر دیا اور شہوات کی پیروی کی, خواہشات کی پیروی کی, وہ یقیناً غیہ نامی جہنم میں داخل ہوگا. قرآن نے نہیں کہا تھا, کہا تھا قرآن نے کہ نماز قائم کرو, نماز کو مت چھوڑو, نماز کو چھوڑ کر مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. قرآن نے ہمیں بتایا تھا, لیکن انسان قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر عملی زندگی میں جب اسے اتارنے کی باری آئی تو فرض نماز کو چھوڑ کر سویا ہوا. آج رمضان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ فرائض چھوڑ کر گھوم رہے ہوتے ہیں, فرائض چھوڑ کر مارکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, فرض نماز چھوڑ کر فجر کی نماز چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں, سحری کھایا, سو گئے اور فجر کی نماز گول ہو گئی. ذرا بتائیے کہ ہم نماز کو کتنا ہلکا لیے ہوئے. قرآن نے ہمیں بتا دیا تھا کہ نماز چھوڑو گے اللہ رب العزت کے یہاں بچنے والے نہیں ہو. یہ حدیث بتاتی ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت کے فرشتے پتھر سے سر پھوڑ رہے تھے جو عمل نہیں کرتے, قرآن عمل نہیں کرتے. لہٰذا ہم اپنی زندگی میں جھانک کے دیکھیں کہ ہمارے زندگی میں قرآن پر کتنا عمل ہو رہا, کتنا عمل ہو رہا. عمل انتہائی ضروری ہے. ایک آیت سمجھ لیا ہم نے تو اس پر عمل ضروری ہے. عمل کیجیے, عمل کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی ہے, یاد رکھ لیجئے. اور سمجھنے کے بعد اگر عمل نہیں کیا تو اس کا اور ڈبل گناہ ہے, یاد رکھیے گا, ڈبل گناہ. اس گناہوں میں آج ہم ملوث ہیں, اس سے توبہ کرنا ضروری ہے, توبہ کرنا ضروری. آج ہم توبہ بھی کرتے ہیں تو توبہ 2 منٹ کے بعد ٹوٹ جاتی ہے. وجہ یہ ہے کہ توبہ ہماری کارگر نہیں ہوتی. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے استغفارنا یحتاج الی استغفار. اعوذ باللہ کرتے تھے کہ اعوذ باللہ استغفر اللہ من استغفر اللہ الذی لا یصادف قلبا. کہتے ہیں اللہ میں اس توبہ اور استغفار سے بھی توبہ کرتا ہوں جو زبان سے تو ادا کیا جاتا ہے, دل پہ اثر انداز نہیں ہوتا. تو ہماری زندگی میں عمل کہاں سے آئے گا, عمل کہاں سے ہماری زندگی میں آئے. لہذا عمل قرآن کا یہ چوتھا سب سے بڑا حق ہے. اور 5واں حق قرآن کی دعوت کو احادیث نبوی اور فہم سلف کی روشنی میں بندگان خدا تک پہنچایا جائے. یہ 5 قرآن کے بنیادی حقوق ہیں. قرآن پر ایمان لانا صدق دل سے, قرآن کو پڑھنا اور جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے اس کا پڑھنے کا پورا احترام اور اس کی عزت کا خیال رکھنا,
قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، قرآن پر عمل کرنا اور قرآن کی دعوت کو بندگان خدا تک پہنچانا، تاکہ وہ اپنی زندگی قرآنی نور کی روشنی میں گزار سکے اور جنت کی راہوں پر چل سکے۔ برادران اسلام، قرآن کریم کے حقوق کو ہم اگر ادا کر لیتے ہیں، قرآن کریم سے اس طرح ہماری وابستگی رہتی ہے، جڑے ہوئے اگر اس طرح سے ہم قرآن سے، تو پھر اللہ رب العزت کا انعام بھی سنتے جائیے۔ اللہ رب العزت نے انعام جو رکھا ہے بندوں کے لیے، سب سے پہلا انعام جو قرآن سے جڑا ہوا ہوگا، قرآن سے چمٹا ہوا ہوگا، اللہ رب العزت کا انعام ایسے بندوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معجم الکبیر کی حدیث ہے، پوری حدیث نہیں پڑھ رہا، صرف ایک ٹکڑا ذکر کر رہا ہوں، جو انعام اللہ نے رکھا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لن تضلوا ولن تهلكوا بعده ابدا، کہ جو قرآن سے جڑا رہے گا، ایک سرا اللہ نے پکڑا، دوسرا سرا انسان پکڑ کے رکھے گا، اللہ کے نبی نے بشارت اور خوشخبری دی اور یہ ضمانت دے دی کہ دنیا میں کبھی وہ ہلاک نہیں ہو سکتا اور کبھی ضلالت اور گمراہی کے راستے پر نہیں جا سکتا۔ پوری دنیا آج تمہیں ہلاک و برباد کرنے کے در پہ ہے، تمہارے وجود کو مٹانے کے در پہ ہے، ہمارا دینی ملی، اور اس شیطان چاہے جتنے بھی ہٹ کنڈے اپنا لے، اسے ضلالت و گمراہی کے راستوں پر نہیں لگا سکتا۔ لہٰذا ہمیں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں قرآن ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہم ضلالت کے راستے پر ہے، ہلاکت کے راستے پر ہے، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ قرآن ہماری زندگی سے نکل گیا۔ تو یہ انعام اگر چاہتے ہیں تو قرآن سے انسان جڑا رہے۔ دوسرا بہت بڑا انعام اللہ نے رکھا ہے، جو انعام صحیح بخاری کی 2 حدیثوں میں ذکر کیا گیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور دوسری حدیث نیکسٹ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا الا ان من افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل بھی اور سب سے بہتر بھی وہی شخص ہے اس دنیا کے اندر، بیسٹ آف آل، تمام لوگ، خیرکم یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، بیسٹ آف آل، تم میں سب لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، سمجھاتا ہے۔ ایسا شخص اللہ کے نبی سب سے زیادہ بہترین اور سب سے زیادہ افضل انسان ہے۔ یہ 2 بہت بڑا انعام۔ تیسرا انعام سنتے جائیے، اللہ اپنا خاص بندہ بنا لے گا، خاص الخاص بندہ بنا لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین، اللہ کے بہت خاص بندے ہیں۔ فرمایا گیا کون خاص بندے ہیں؟ کہا اہل القرآن ہم اہل اللہ و اہل القرآن، کہا وہ اللہ کے وہ خاص بندے قرآن والے ہیں جو قرآن سے چمٹے ہوئے رہتے۔ اللہ نے انہیں اپنا خاص بندہ نہیں بنایا، خاص الخاص بندہ بنا لیا، سب سے خاص بندہ جو قرآن سے جڑا ہوا ہوتا ہے، وابستہ رہتا ہے۔ چوتھا انعام سنتے جائیے، کل قیامت کے دن امتوں کو اللہ رب العزت صفوں میں لائن میں لگائے گا، امتیوں کے صف ہوں گے، ایک طرف نورانی فرشتوں کے صف ہوں گے، ایک طرف خاکی لوگوں کے صف ہوں گے۔ یاد رکھیے 120 صفیں جنت میں جائیں گی، اور حدیث یہ بتاتی ہے، صحیح حدیث، 120 صفیں جنت میں جائیں گی، ان میں سے 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گے، جنتی ہوں گے، وہ 40 صفوں میں، باقی 80 صف جنتی صرف امت محمدیہ کے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ان صفوں میں سے قرآن سے جڑے رہنے والوں کو بلا کر انعام دے گا، کہے گا آج ان صفوں میں سے نکلو اور ان صفوں میں جا کر کھڑے ہو جاؤ جن صفوں میں جبریل کھڑے ہوئے ہیں۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، اللہ رب العزت کہے گا جاؤ، عزت تمہاری آج بڑھ گئی، تم جا کے جبریل کی صفوں میں کھڑے ہو جاؤ۔ اور اتنا ہی نہیں، اس انعام میں اور اضافہ اللہ کرے گا، قرآن آئے گا، یجیء القرآن، قرآن آ کر اللہ سے کہے گا اے اللہ تو نے صفوں میں صرف کھڑا کر دیا، تو راضی ہو جا اس سے۔ اللہ کہے گا میں راضی ہو گیا اس بندے سے، اللہ کو کہے گا بخش دے، اللہ کہے گا میں نے بخش دیا اس بندے کو۔ قرآن سفارش کرے گا، یہ چوتھا انعام ہے، قرآن سفارش کرے گا۔ اور یاد رکھیے قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا کلام ڈائریکٹ اللہ سے سفارش کرے گا، اور قرآن کی سفارش کو اللہ قبول فرما لے گا۔
اور حدیث میں آتا ہے کہ سورہ ملک قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت ہے جسے روز رات میں پڑھ کر جو سو جائے گا، یاد رکھیے کل قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی یہ سورت اور سفارش کرے گی، خاصمت لصاحبیھا، اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ سے جھگڑا کرے گی، وادخلتہ الجنہ، اور اللہ رب العزت جب تک جنت میں داخل نہیں کروا دے گا وہ چھوڑے گی نہیں، جنت میں داخل کروا کے ہی چھوڑے گی۔ یہ قرآن کی سفارش کا نتیجہ ہے۔ روزہ سفارش کرے گا، حدیث میں آتا ہے نا، الصوم والقرآن یشفعان، قرآن سفارش کرے گا۔ تو یہ چوتھا بہت بڑا انعام ہے، اور پانچواں بہت بڑا انعام سنتے جائیے، الرفعۃ المثالیہ، اللہ سب سے اونچا مقام قرآن سے جڑے رہنے والوں کو دے گا، چاہے وہ حافظ قرآن ہو، چاہے وہ صاحب قرآن ہو، چاہے عام انسان ہو، چاہے وہ حافظ ہو، کوئی بھی ہو، جس نے قرآن کے حقوق کی ادائیگی کی، قرآن پر عمل قرآن کو سمجھا اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو عز و شرف کا تاج پہنائے گا، عز و شرف کا تاج پہنائے گا، اور خلعت فاخرہ جنتی لباس اسے اللہ رب العزت پہنائے گا، اور اس کے بعد اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخری آیت تقرأها، کہ میرے بندے جا پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا۔ یاد رکھ لیجئے گا یہ حدیث حافظ قرآن کے لیے نہیں، یہ صاحب قرآن کے لیے، ہر اس انسان کے لیے، چاہے وہ حافظ ہو یا غیر حافظ ہو، جو اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزار رہا ہے، ان تمام لوگوں کو یہ انعام اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا اور کہے گا پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا چلا جا، من الجنت والناس، جب انسان آخری آیت پر رکے گا وہیں تیرا مقام ہوگا۔ اور یاد رکھیے ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے جب انسان چلا جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو گیا، دنیا میں آپ نے جو عمل کیا، جو نیکیاں کی، اس کا اجر قیامت میں آپ کو ملے گا، قیامت میں عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا، دنیا میں ہی عمل ہے اور آخرت میں اس کا اجر ملے گا، چاہے آپ کو جہنم ملے، چاہے جنت ملے، وہاں ثواب ملے یا گناہ ملے، وہ آخرت میں آپ کو ملے گا، دنیا میں صرف عمل ہے، آخرت میں عمل نہیں۔ لیکن قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے جڑے رہنے والے انسان، اس کو پڑھنے سمجھنے والے انسان، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والا شخص، اللہ تبارک تعالیٰ جب اسے کہے گا کہ تم جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتے چلے جاؤ، تو حدیث بتاتی ہے وَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آیت کے بدلے اس دن بھی اسے ایک ایک نیکیاں عطا کرتا چلا جائے گا۔ یہ انعام ہے۔ انعامات تو بہت سارے گنائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ 5 بڑے بڑے انعامات، 5 حقوق کی ادائیگی پر 5 بڑے بڑے انعامات اللہ کی طرف سے ملیں گے۔ لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ قرآن ہماری زندگی میں کہاں ہے، کس کونے میں ہم نے قرآن کو اپنی زندگی میں رکھا ہے۔ صرف رمضان میں پڑھنے کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا کہ ہم رمضان میں قرآن ختم کر لیں، قرآن ختم سن لیں۔ یاد رکھیے قرآن زندگی میں اتارنے کے لیے نازل ہوا ہے، ساری زندگی پڑھنے کے لیے اور اسے سمجھنے کے لیے اللہ نے دیا۔ یہ دستور حیات ہے، ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے کہ ہماری زندگی کس راہ پہ چلے گی، کس طریقے پر چلے گی، اس کے لیے اللہ نے یہ خطاب ہمیں نازل کیا ہے۔ لہٰذا قرآن سے جس طرح رمضان میں ہم وابستہ تھے، اسی طریقے سے رمضان کے بعد بھی ہمیں قرآن سے وابستہ رہنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ادھر رمضان ختم ہوا، ادھر شیطان نکلا، ادھر ہماری زندگی سے قرآن نکل گیا، اللہ اس کے رسول کا فرمان ہماری زندگی سے نکل جائے، ایسا نہیں کیجئے گا۔ تو یاد رکھیے ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں، ساری دعا اور مناجات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ کے نزدیک مقبولیت کے درجے کو پہنچے گا ہی نہیں۔ لہٰذا قرآن سے جڑے رہنا ہماری کامیابی اور کامرانی کی ضمانت اللہ نے دی ہے، اور اللہ